بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا علامہ صاحب، ایک دفعہ پھر آپ کی طرف آؤں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی محبت، اس ٹاپک پہ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے گفتگو فرمائیں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت آپس میں کیسی تھی؟ بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتحاد امت کے لیے بھی یہ ایک بڑا اچھا ٹاپک ہے، ایک بڑا اچھا سوال ہے۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ارقبوا محمدً فی آل بیتی، سبحان اللہ، کہ ہر معاملے میں، ہر کام میں حضور کی آل کا خیال رکھا کرو۔ اعلیٰ امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل ہیں، لیکن اہل بیت کی محبت کے بارے میں ایک خوبصورت درس دیا کہ کوئی بھی معاملہ ہو، اہل بیت اگر آمنے سامنے تمہارے آ جائیں تو حضور کا خیال رکھا کرو کہ یہ حضور کی آل ہیں، حضور کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت علی مرزا شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور قبلہ پیر میل شاہ صاحب نے تصفیہ کے ابتدائی صفحات میں یہ بات لکھی ہے کہ ان کے دور میں ایک دفعہ وہ خود جنگ کے لیے تیار ہو گئے کہ میں خود جاؤں گا اور جنگ کروں گا اسلام کی حقانیت کے لیے۔ تو حضرت علی مرزا شیر خدا آئے اور ایک بڑا خوبصورت خطبہ دیا اور مخاطب کر کے یہ بات کہی کہ اے عمر، آپ چونکہ اس وقت خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اور آپ کا ایک مقام ہے، آپ جو یہاں بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں، اگر ادھر چلے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ معاملہ الٹ ہو جائے، کوئی یہاں معاملات کچھ اور ہو جائیں۔ اس لیے عمر آپ یہاں بیٹھے رہیں، آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے یہ برکات ہوتی رہیں گی، اور یہ لوگ جو جنگ کے لیے جا رہے ہیں یہ جنگ جیت کر آئیں گے۔ اور واقعی انہوں نے وہ بات سنی حضرت علی کی، اور وہیں وہ رہے، اور وہ جن کو جنگ کے لیے بھیجا وہ جنگ جیت کر آئے۔ تو اب یہ بھی اگر دیکھا جائے یہ واقعہ کہ حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے درمیان، اور دوسرا کہ جس وقت بدری صحابہ کو پنشن دی جانے لگی، چونکہ جنگ بدر جو ہوئی ہے وہ سن 2 ہجری میں ہوئی ہے، تو اس وقت حضرت نہ حسن پیدا ہوئے ہیں نہ حضرت حسین پیدا ہوئے ہیں۔ صحیح۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو پنشن کا جو سسٹم ہے، نظام ہے، یہ حضرت فاروق اعظم نے شروع کیا ہے۔ صحیح، ماشاء تو اللہ۔ پنشن جب دینے لگے تو انہوں نے حسن کو بھی دی، سیدنا حضرت حسین کو بھی دی۔ تو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ ابا جان، وہ دونوں تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، آپ نے ان دونوں کو دی ہے اور مجھے نہیں دی، حالانکہ میں بھی اس وقت موجود نہیں تھا، تو وہ بھی موجود نہیں تھے، آپ نے ان کو بھی دی ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے بیٹے کو مخاطب کر کے کہ بیٹا، ان کے نانے جیسا نانا لا، ان کے باپ علی جیسا باپ لا، ان کی ماں سیدہ فاطمہ جیسی ماں لا، سبحان اللہ۔ اگر یہ لا سکتے ہو تو پھر جو بدر کی پنشن ہے وہ تمہیں ہم دیں گے۔ تو اس طرح صحابہ کرام نے ہر موقع پر اہل بیت سے محبت کا درس دیا، اور اہل بیت نے بھی صحابہ سے اپنے کیا کہتے ہیں ادب کا، محبت کا درس دیا۔ صحیح۔ اور اس لیے وہ جو میں نے آگے روایت بیان کی ہے، مفسرین نے لکھا ہے عبداللہ بن عباس جو کہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عالم اسلام میں حضرت علی مرزا شیر خدا کے بعد جن کا تفسیر میں ایک مقام آتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے میں تفسیر میں ایک ان کا مقام ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ صحابہ یعنی مجتہدین صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ حضرت علی کے شاگرد بھی ہیں۔ تو جب اللہ نے یہ حکم فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ مودت فرض ہے قرابت داروں کی، تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں، حالانکہ وہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، صحیح، وہ بھی قریبی ہیں حضور کے خاندان کے فرد ہیں، لیکن یہ سوال کرنا اس کا مطلب کہ وہ کچھ اور شخصیات ہیں جن کے بارے میں مودت فرض کی گئی ہے، اور سب پر فرض کی گئی ہے جتنے بھی اہل ایمان ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن و حسین اور ان کے ابا علی اور ان کی ماں فاطمہ جن کی مودت تم لوگوں پر فرض کی گئی۔ صحیح۔ اسی طرح غدیر خم کے موقع پر نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی کہ من کنتم مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور اس پر حدیث کے ضعف ہونے کے بھی الزام ہے، لیکن علماء نے اس کی تخریج کی ہے باقاعدہ کہ متعدد صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں، یعنی صحیح حدیث کے صحیح درجے پر پہنچتی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اٹھے مجلس سے، انہوں نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ آپ میرے بھی مولا ہیں اور ہر مومن کے مولا ہیں۔ سبحان۔ تو صحابہ کرام نے اس طرح اہل بیت کی مودت، ان کی خدمت، ان کے ادب کا درس دیا ہے۔ سبحان۔
صار العدم